ایمان کے لیے دوسری بات، ایمان کے وسیلہ ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں۔ ایمان کے وسیلہ ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، خداوند کے پاک روح سے ہم معمور ہو جاتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہم کبھی بھی گناہ کی حالت میں رہ کر روح القدس سے معمور نہیں ہوتے۔ روح القدس کی نعمتیں ہماری گناہ والی زندگی میں کبھی نہیں آتی۔ بہت سے لوگ ہیں ان کی زندگی نہیں بدلی لیکن وہ نبوتیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ان کی زندگی میں مکمل نجات کا کام نہیں ہوا، وہ غیر زبانیں بولنا چاہتے ہیں، ان کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، معجزے دکھانا چاہتے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وسیلہ سے بڑے بڑے جلالی کام ہو۔ یہ ساری نعمتیں گنہگار کی زندگی میں نہیں ہوتی، یہ ساری نعمتیں ہماری نجات کا نتیجہ ہے۔ اس لیے روح القدس سے معمور ہونے کے لیے ہمیں نجات حاصل سب سے پہلے کرنی ہے۔ بہت سے لوگ کئی مرتبہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے ابھی توبہ بھی نہیں کی تھی، میں نے یسوع مسیح کو زندگی بھی نہیں دی تھی، تو خداوند نے مجھے روح القدس سے معمور کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں، کلیسیاں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں سے، عبادتیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں سے، لیکن یہ جھوٹ ہے، میں اس کو نہیں مانتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں پر ناپاک روح ہے وہاں پر پاک روح نہیں آتا۔ جب تک ناپاک روح زندگی سے نہیں نکلتی تب تک پاک روح نہیں آتا۔ اس لیے جو لوگ دعویٰ کریں کہ میں نجات یافتہ ہوں، میں غیر زبانیں بھی بولتا ہوں، روح القدس سے معمور ہوں، اور اس کے باوجود اس کی زندگی گناہ سے بھری رہے، ایسے لوگوں کے کلام پر یقین نہ کریں، ایسے لوگوں کی بات کو نہ سنیں۔ روح القدس سے معمور صرف وہی زندگیاں ہو سکتی ہیں جو اپنے اندر سے تمام طریقوں کو پہلے نکالتی ہیں، جو اپنے اندر سے ساری ناپاکی کو پہلے نکالتی ہیں، جو اپنی زندگی کو بدلتے ہیں، اپنے ارادوں کو بدلتے ہیں، اپنی سوچوں کو بدلتے ہیں، اپنے خیالات کو بدلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں آج سے چند سال پہلے قصور شہر کے اندر میں کلام سنا رہا تھا، اور اس عبادت کے اندر بڑی خداوند کی حضوری تھی، اور ایک خادم خدمت بھی کر رہے ہیں، انجیل بھی سناتے ہیں، لیکن انہیں اب تک روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے لیکن انہیں ہوتا نہیں تھا۔ اس عبادت کے اندر اس خادم کے اندر ایک ایمان پیدا ہوا، اور وہ یہ ایمان پیدا ہوا کہ بائبل میں لکھا ہے، پالوس رسول نے تیموتھیوس کو کہا کہ جو نعمت تجھے میرے ہاتھ رکھنے سے ملی ہے اس کو چمکا دے۔ تو اس کا مطلب ہے خادموں کے ہاتھ رکھنے سے نعمتیں ملتی ہیں، یہ بائبل کا میسج ہے۔ ایمانداروں کے ہاتھ رکھنے سے بیمار اچھے ہوتے ہیں۔ اب میں دوسرے لوگوں پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہا تھا، اور دو بہنیں میرے سامنے تھی، ایک ہاتھ میں نے ایک بہن کے سر پر رکھا تھا اور دوسرا میں نے دوسری کی، اور جب میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا کر رہا تھا تو وہ روح القدس سے معمور ہو گئی۔ ارے وہ جو خادم ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ جلدی سے اٹھا، خداوند کے پاک روح نے اس کو قائل کیا، اور وہ جلدی سے آیا اور اس نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر کے اوپر رکھ دیا، اور جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے سر کے اوپر کیا ہے، اس کو فل فور اسی وقت اس کو روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا۔ اور 6 سال ہو چکے تھے، وہ کہتے ہیں میں بڑی دعائیں کرتا تھا، بڑے روزے رکھتا تھا، لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ اس عبادت میں اس نے کہا کہ آج میں نے اپنے آپ کو مکمل خالی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے 6 سالوں میں اس نے ابھی تک اپنے آپ کو مکمل خالی نہیں کیا تھا۔ گو کہ وہ کلام سناتا تھا، کئی علاقوں میں جاتا تھا، لیکن ابھی تک خالی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ انجیل سناتے بھی ہیں لیکن ابھی تک خالی نہیں ہیں، جسمانیت سے بھرے ہوئے ہیں، جسمانی خیالات سے، جسمانی سوچوں سے، جسمانی ارادوں سے۔ بائبل
मुकद्दस ने पैगाम दिया है, जिस्मानी हमेशा जिस्मानी बातों में और उनके ख्यालात में रहते हैं, लेकिन रूहानी हमेशा रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। याद रखें, रूह कुछ का बपतिस्मा हासिल कर लेने से मुराद ये नहीं है कि हम सबसे अनोखे नजर आए। गुनहगार को ये नेमतें तब तक नहीं मिलती जब तक वो अपने गुनाह को नहीं छोड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूह कुछ उससे जुदा है। रूह कुछ उसको कायल करता रहता है, उससे कलाम करता रहता है, लेकिन रूह कुछ का ज़हूर तब होता है जब हम निजात हासिल करते हैं। हम कई मर्तबा कहते हैं कि मैं जब ये गलत काम कर रहा था तो कोई मुझे कह रहा था तू ये ना कर। ये कौन है जो आपको कह रहा होता है? ये रूह कुछ की आवाज होती है, रूह कुछ बोल रहा होता है। हम कई मर्तबा दुआ नहीं करना चाहते, लेकिन हमें फिर भी कोई ना कोई हमें मजबूर कर रहा होता है कि तू दुआ कर। ये कौन है जो हमें मजबूर करता है? खुदावंद का पाक रूह। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं करते हैं, लेकिन रूह कुछ हमारे लिए आहें भर भर कर सफाई करता है। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मैं ईमान लाया और मैं बोला। आप तौबा करें, निजात हासिल करें, अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें, उसके बाद मैं 100% इस दावे से और ईमान से ये कह सकता हूं, आप जरूर रूह उससे मामूल होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम ईमान लाएं कि खुदावंद यीशु मसीह ये कर सकता है। ईमान की एक सादा सी तारीफ है कि जो कुछ यीशु ने कहा है वो हो सकता है। ईमान की कोई लंबी चौड़ी तारीफ नहीं है। याद रहेगा आपको हमेशा, क्या ईमान की तारीफ है? जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है वो हो सकता है। अब आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या मुश्किल है, आपकी क्या परेशानी है? अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके लिए कुछ करे तो ईमान लेकर आए। ईमान की कुव्वत तो अपने अंदर काम करना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मत्ती 16वें बाब की 16वीं आयत में, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। उसके बाद और बहुत सी कलाम की ऐसी बातें हैं कि जब जब खुदावंद के लोग ईमान लाए वो रूह कुछ से मामूल हो गए। ईद पेंतिकोस्त के दिन उनका ईमान था और रूह कुछ नासिल हुआ। कुरनेलियस और उसके घराने का ईमान था तो खुदावंद का पाक रूह उसके घर में भी नासिल हुआ। इसलिए अगर आज आपका और आपके घराने का भी ईमान होगा तो खुदावंद के पाक रूह की कुव्वत कुरनेलियस के घर की तरह आपके घर को भी छुएगी। आपके घर के लोग भी बेदार होंगे और आपके घर में भी निजात का काम होगा। ईमान के लिए तीसरा पॉइंट है कि ईमान के वसीला हम पाक ठहरते हैं। ईमान के वसीला हम पाक ठहरते हैं। अमाल उसका 15वां बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर कलाम की ये बात लिखी हुई है कि हम ईमान के वसीला पाक ठहरते हैं। 15वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क ना रखा। ईमान के वसीला दिल जो है वो पाक हो जाते हैं। किस तरह से पाक होते हैं? ईमान हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आता है।